مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، اگر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے پھر اس کا سفینہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، کہ جب مسلمان قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، قرآن سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لیتا ہے، تو یہ نسبت اتنی مضبوط ہے، چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ چھوٹ سکتی ہے یہ رسی، ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے والے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن اللہ نے پیغام ہدایت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک، تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسری چیز وہ سنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لو۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول ہو، کبھی یہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہدایت کے راستے پر چلے گا، یہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ ان دو چیزوں کو پکڑنے سے، عمل میں لانے سے اللہ اس سے راضی ہوں گے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن ہماری کمزوری یہ ہے، ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو بوسہ دیا، قرآن کو برکت کے لیے گھر میں رکھا، قرآن سے برکت حاصل کرنے کے لیے نئی دکان بنائی، وہاں تلاوت کی، قرآن کی آیات دکان کی دیوار کے اوپر آویزاں کر دیے، قرآن کی الفاظ کی سندریاں بنا کر گھروں میں لٹکا دی تاکہ خیر و برکت ہو جائے۔ ہم نے یہ کام تو کیے، لیکن جو قرآن کا عملی پیغام تھا وہ ہم سے نکل گیا۔ قرآن والا جو کردار مسلمان نے اپنانا تھا وہ اس کی زندگی سے نکل گیا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے جو اس نے نبی کے نقش قدم پہ چلنا تھا وہ اس کی زندگی میں نہیں۔ قرآن سے برکت تو حاصل کی، اور قرآن نے جو پیغام دیا کہ تمہارا کردار یوں ہونا چاہیے، وہ صفر ہے، وہ زیرو ہے۔ نبی کا نام آیا، ہم نے اپنی آنکھیں تو نم کر لیں، نبی کی نعت پڑھی گئی، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، نبی کی نعت پڑھی گئی، ہم نے جوش میں آ کر نعرہ بھی لگا دیا، قصیدے بھی پڑھ دیے، ربیع الاول جب آئے تو ہم نے گھروں کو بھی سجا لیا، لیکن نبی کی سنت کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا، نہ اپنے گھروں میں، نہ اپنے کاروبار میں، نہ اپنی معاملات اور معاشرت میں، نہ قرآن نظر آتا ہے، نبی کی سنت نظر نہیں آتی۔ ہم نے اسلام کو صرف مسجد تک بند کر دیا کہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو مسلمان ہیں، حرام سے رک گیا، بد نظری سے رک گیا، جھوٹ سے رک گیا، حرام کھانے سے رک گیا، رشوت سے رک گیا، کیسے غسل کیا، وضو کیا، پاک اور صاف ہو کر، پاکیزہ بن کے، کپڑے پہن کے
سر پہ ٹوپی لے کے مسجد میں آ گیا، اور مسجد میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ مسجد کے اندر پکا مسلمان نظر آتا ہے، اور جو ہی اس کے قدم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اسلام کہاں چلا جاتا ہے، قرآن کہاں چلا جاتا ہے، نبی کی سنت کہاں چلی جاتی ہے۔ جو ہی قدم مسجد سے باہر نکلے وہی جھوٹ شروع ہو گیا، وہی فراڈ، وہی رشوت، وہی دھوکہ بازی، وہی حق تلفیاں، وہی غیبت اور چغلیوں کا بازار گرم، دوسروں کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، لوگوں کا مال لوٹنے کے پروگرام بننے لگے، ناجائز طریقے سے مال کی وصولی شروع ہو گئی۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ مسجد میں اس اور ہوتا ہے، باہر اور ہوتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، قرآن کا یہ پیغام نہیں ہے۔ قرآن کا پیغام صرف زبان کا مسلمان نہیں، بلکہ دل کا مسلمان۔ صرف زبان کا مسلمان نہیں چاہیے، دل کا مسلمان چاہیے۔ دیہاتیوں نے کہا قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے۔ قرآن نازل ہوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو تم ابھی اسلام لائے ہو۔ صرف زبان سے اقرار کیا ہے، جب تک دل میں نہیں اترتا تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آج کے مسلمان کا اسلام ایمان زبان تک ہے، دل میں نہیں اترا۔ دل میں جب اترے گا تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب نظر آئے گا، اس کی ہر چیز تبدیل نظر آئے گی، اس کی تجارت میں تبدیلی، اس کے گھر میں تبدیلی، اس کے بچوں میں تبدیلی، اس کی شادی میں تبدیلی، اس کی معاشرت میں تبدیلی ہوگی، معاملات اس کے عجیب ہوں گے، اس لیے کہ ایمان دل میں اتر چکا ہے۔ اور آج دیکھیے مسلمان کی خوشی کی تقریب اور ایک ہندو اور ایک یہودی اور عیسائی کی تقریب، جو دیکھتے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبی کی سنت کو نہیں سمجھا، انہوں نے اپنے نبی کی زندگی کو چھوٹا سمجھا، کمزور سمجھا، اہمیت نہیں دی۔ اس لیے تو پورا خوشی کا عمل، خوشی کی تقریب کس کے طریقے پہ ہو رہی ہے؟ ایک رسم ابتدا سے لے کر آخر تک، آپ ایک پینسل اٹھائیں اور کاغذ پہ رسمیں لکھنا شروع کریں، آپ کو سینکڑوں رسمیں نظر آئیں گی۔ اور اسلام کا صرف ایک چیز باقی رکھی ہے، ایک چیز، کہ مولوی صاحب نے آنا ہے اور ایجاب و قبول کرنا ہے اور خطبہ پڑھنا ہے، بس۔ اور مہر کی بات آتی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایک چیز دینے کی بات، شریعت کا حکم، قد علمنا ما فرضنا علیہم، قرآن کہتا ہے ڈھیروں مال دو، اہداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، عورت سے واپس نہ لو۔ لیکن یہ ایسا نالائق معاشرہ ہے، ایسے بدبخت ہیں، عورت کو مہر کا مال دیتے ہوئے اس نیت سے دیتے ہیں یہ کہے میں نہیں لیتی، اسے واپس کرنے کی ترغیب چلتی ہے۔ وہ آج کل ویسے میں نے کہا چاندی مہنگی ہو گئی ہے، پہلے مہر 5-10 ہزار ہوتا تھا، لوگ کہتے جی 5-10 ہزار ہے لکھ لیں، اب انہیں بتایا جاتا کہ نہیں 40 ہزار ہے، 35 ہزار ہے، اس لیے کہ چاندی کا ریٹ کافی بڑھ چکا ہے۔ ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، خوف، بولتے نہیں ہیں وہاں پہ، کیوں؟ سوچ کے آتے ہیں کہ 5-10 ہزار کی بات ہوگی، آگے مولوی صاحب نے تو مسئلہ بتانا ہے شریعت کا کہ اتنی چاندی تو ضروری ہے، 10 درہم چاندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ہم نے جو مہر مقرر کیا ہے، لیکن نہیں سنتے، ساری رسمیں پوری کریں گے، میوزک پہ، گانے بجانے پہ، لائٹوں پہ، ڈانس پہ، مجرے چلانے پہ لاکھوں اڑا دیں گے۔ ایک سٹیج بنانے والے کو ایک شادی میں صرف سٹیج بنایا اور صرف ویڈیو بنائی، 4 لاکھ روپیہ دیا انہوں نے، 4 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ روپیہ دیا۔ اور مولوی صاحب نکاح پڑھانے والے آتے ہیں، پوری کوشش ہوتی ہے مفت میں پڑھا کے چلے جائیں، مہر کی بات ہی نہ کریں، مفت میں لے جائیں ہر شے، جہیز کا ٹرک لے گئے۔ اللہ کو جواب نہیں دو گے؟ اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کیا باپ کو بیٹی دے کر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا تھا؟ یہ ظالم مرد ظالم بنا تھا جو مال کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا،
اور ایک مہر اللہ نے مقرر کیا تھا، وہ بھی دینے کے لیے خوشی سے تیار نہیں تھا، اس کا بھی اس کے اوپر خوف تھا۔ تو میں نے کیا کہا، مسلمان صرف معاشرہ کہاں سے ہے؟ زبان سے، دل سے نہیں ہے۔ جب دل میں اسلام اترے گا تو مسلمان کی شکل میں اسلام نظر آئے، اس کی خوشیوں میں نظر آئے گا، اس کی غمی میں نظر آئے گا، اس کی تجارت میں نظر آئے گا، اس کے کاروبار میں نظر آئے گا، اس کی معاشرت اور معاملات میں نظر آئے گا۔ نہیں نظر آ رہا، مسجد میں مسلمان ہیں، مسجد سے باہر آزاد ہیں، نہیں۔ صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا، صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا۔ ایک تبلیغی جماعت والے ایک بیرون ملک چلے گئے، عربی ملک تھا، عرب کا کوئی دیہات تھا، تو وہاں گئے، ایک دیہاتی کمزور سا بوڑھا آدمی ان کے پاس بیٹھتا تھا، آگے ان کی باتیں سنتا تھا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ تو مشورے میں بات ہونے لگی کہ آج فلاں نماز کے بعد جو بیان کون کرے گا؟ تو جماعت کے جو امیر تھے انہوں نے کہا، بزرگوں سے کہا جو پاس بیٹھتے تھے، کہ آج بیان تم کرو گے۔ انہوں نے کہا مجھے تو بیان نہیں آتا، میں کیا بات کروں گا، کیسا کام کر رہے ہو، مجھے تو بات کرنی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ بات مشورے میں طے ہو چکی ہے اور امیر کی بات مانی جاتی ہے، امیر کی اطاعت کرنے والا اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ کہتے میں کیا کہوں گا؟ انہوں نے کہا تم کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا کہ مجھے بیان کرنا نہیں آتا، یہ کہہ دینا بس۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ اس مسجد میں اس نماز میں راشی پہلے سے زیادہ رش تھا قدرتی طور پہ۔ وہ عرب کے کچھ شہزادے بھی اسی مسجد میں نماز کے لیے آ گئے۔ اب بزرگ پریشان ہو گئے، اب کیا بات کریں گے، مجمع بھی زیادہ آ گیا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور جو جماعت کے امیر صاحب تو پریشان ہو گئے کہ بابا جی نے کیا کہہ دیا کہ ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے صرف ایک بلشت کا فرق ہے، اور حیران ہو گئے کہ صحابہ اور ہمارے درمیان صرف ایک بلشت کا فرق ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر مزید انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا بھائیو بات یہ ہے، صحابہ کا ایمان ادھر تھا، ہمارا ایمان ادھر ہے، بس ایک بلشت کا فاصلہ ہے، ادھر دیکھیے ایک بلشت کا فاصلہ، زبان اور دل میں۔ ان کے دل میں بات اتری ہوئی تھی، انہیں اپنی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نظر آتی تھی، آپ کی غلامی میں نظر آتی تھی، آپ کی سنت پر عمل کرنے میں نظر آتی تھی، اتنا یقین بنا ہوا تھا۔ قرآن کی ایک آیت کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایک سنت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ قرآن تو بہت بڑا ہے، وہ تو ایک سنت نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ایسا اللہ نے ایمان دیا تھا، ایسی ایمان کی طاقت دی تھی، دل میں بات اتری تھی۔ اور دوسری بات بتائی، دوسرا فرق یہ بتایا کہ صحابہ اپنا محاسبہ کرتے تھے اپنا، اور یہ معاشرہ لوگوں کا محاسبہ کرتا ہے، یہ بھی فرق ہے۔ صحابہ اپنے بارے میں فکر مند رہتے تھے، اپنی فکر ہوتی تھی، اور آج کا مسلمان لوگوں کی فکر کرتا ہے، سارا دن لوگوں پہ تنقید۔ نماز پڑھتا ہے نا، جو نماز پڑھتا ہے وہ بے نمازی پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی سچ بول لیتا ہے وہ جھوٹوں پہ تنقید کر رہا ہے، سارا جو جس میں کوئی صفت آ گئی ہے، ایک آدھ صفت آ گئی ہے، کوئی سخاوت کی صفت آ گئی ہے، اس سب پہ تنقید کر رہا ہے۔ دوسروں کی فکر، اپنی فکر ختم، محاسبہ نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھو، کتنا فکر مند تھے اپنے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس جا کر کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میرا نام منافقین کی فہرست میں شامل تو نہیں؟ پوچھنے والے کی چیخیں نکل گئیں، جس سے پوچھا اس کی چیخ نکل گئی کہ وقت کا امیر المومنین رات کے اس پہر میں مجھ سے کیا پوچھنے آیا ہے؟ یہ اپنا محاسبہ تھا۔ بیمار ہوئے حضرت عمر، حکیم نے کہا
کہ آپ کے پیٹ کی آنتڑیاں خشک ہو چکی ہیں، آپ کو زیتون استعمال کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کہا میرے گھر میں زیتون نہیں، میں کیسے استعمال کروں؟ کسی نے کہا کہ بیت المال کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا حساب لگاؤ میری رعایا کتنی ہے اور سب کو اگر زیتون کا تیل تقسیم اور میرے حصے میں کتنا آتا ہے، کیا اوسط بنتی ہے؟ تو حساب لگایا گیا، بتایا گیا کہ اتنا تیل آپ کے حصے میں اوسطاً آئے گا۔ تو حکیم کو بتایا، اس نے کہا اتنے سے تو کام نہیں چلے گا۔ حضرت عمر نے اپنے نفس سے خطاب کیا، اے عمر جتنا رونا ہے رو لے، جتنی ایڑیاں رگڑنی ہے رگڑ لے، ایسے چلا جاؤں گا، لیکن بیت المال کا اضافی تیل استعمال نہیں کروں۔ یہ اپنا محاسبہ کر رہے تھے، اپنا محاسبہ تھا۔ آج ہمارے سامنے لوگوں، ہم جج بنے ہیں اور لوگ بیچارے جرم مجرم بنے ہوئے۔ انسان کے عمل کا، اعمال کے اثرات اس کی زندگی میں پڑتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر میرے جانوروں میں آتا ہے۔ میں جانوروں سے محسوس کرتا ہوں کہ آج سے مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، ملازم نافرمان، احساس تک نہیں کہ میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ نیک عمل کر رہا تھا، توفیق چھن گئی۔ ایک بھائی کہنے لگے مسجد نماز پڑھنے آیا، نماز پڑھے بغیر چلا گیا، میرا دل ہی نہیں کیا نماز پڑھنے کو۔ کیسی دل پہ مہر لگ گئی، اللہ نے اس کو اپنے گھر میں آنا پسند ہی نہیں کیا، کیسی دل پہ تالا اور مہر لگ گئی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں بغاوت کر رہا ہوں، کہاں گناہ کر رہا ہوں، کہاں نافرمانی کر رہا ہوں، کہاں سے میں حرام کھا رہا ہوں اور اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کو کھلا رہا ہوں۔ میں نے کسی کی بہن بیٹی کی وراثت پہ قبضہ تو نہیں کر رکھا، میں نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ تو نہیں کیا، میرے پاس آنے والا مال حلال کا یا حرام کا ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ اسلام ابھی تک دل میں نہیں اترا جو اترنا چاہیے تھا۔ تو میرے عزیزو، اگر ان بحرانوں سے نکلنا ہے، ان پریشانیوں سے نکلنا ہے، تو صحابہ کی طرح اپنے دل کے اوپر محنت کرو، اپنے دل کے اوپر محنت کرو، اپنے آپ کو تربیت کے لیے کسی کے حوالے کرو، جو تربیت کرے، جس سے پوچھ پوچھ کر چلو۔ اپنے جسمانی علاج کے لیے تو ڈاکٹروں سے رابطے اور لیبارٹریوں سے رابطے، اور ہر 6 مہینے کے بعد بڑے بڑے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ کبھی روحانی ٹیسٹ بھی کرایا ہے کہ میرے اندر تکبر اور حسد اور کینہ اور بغض تو نہیں، میرے اندر جھوٹ اور غیبت کی بیماریاں تو نہیں، میرے اندر شہوت ناجائز جگہ پہ استعمال ہونے کی بیماری تو نہیں۔ اس کا علاج کون کرائے گا؟ اس کا ٹیسٹ کون کرائے گا؟ کہتے مرنے کے بعد، کہتے جب روح نکلتی ہے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک بزرگ کہنے لگے مرنے سے پہلے، بعد میں بھی تو کہیں گے اللہ کو پیارا ہو گیا، پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے کردار کو دیکھ کر کہے اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرا ہے، تو میری خاطر نماز پڑھتا ہے، میرا حکم پورا کرتا ہے، تو میری خاطر اپنی تجارت سچی کرتا ہے، تو حرام سے بچتا ہے، تو سچ بولتا ہے، تو جھوٹ سے بچتا ہے، تو دھوکہ نہیں دیتا، امانت دار ہے۔ کردار سے اللہ کو دکھاؤ، پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاؤ، اللہ تمہیں پسند کرنے لگے کہ یہ بندہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ میدان محشر میں اعلان ہو جائے یہ میرا ہے۔ اور اللہ ایسے بندے سے جب حساب لیں گے میدان محشر میں، تو فرمایا آسان طریقے سے حساب لیں گے، گرفت کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتا ہے، کیا محنت ہو رہی ہے؟ ہماری محنت کہاں لگ رہی ہے؟ رمضان شریف میں اتنی باتیں کیں، بڑے ہاتھ جوڑے، خدارا زندگی بدل لو۔ بس رمضان ختم ہوا، مسجدیں ایسے بے آباد ہو گئیں۔ جو رمضان میں مسجدیں نمازوں میں بھری ہوتی تھیں وہ خالی ہو گئی۔ کہاں چلے گئے نمازی؟ اسلام صرف رمضان تک تھا،
اور عید کی نماز میں دیکھیں، جمعے کی نماز میں دیکھیے نمازی کہاں سے آ جاتے ہیں، اندر درد نہیں پیدا ہوتا، موت کو بھول گئے، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار چکے ہیں، تب بھی دل نرم نہیں ہوتا، اپنے باپ کو اتارا، اپنے عزیز و اقارب کو اتارا، جا کر قبرستانوں کا بھی تو ذرا چکر لگا لیا کرو کہ وہاں کون پڑا ہوا ہے، اور میں اور آپ بھی وہاں جانے والے ہیں۔ ایک ترتیب چلی ہوئی ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ ایک بزرگ سے پوچھا، اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کی موت کل آنے والی ہے، فلاں دن آنے والی، آپ کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا جو آج کر رہا ہوں وہی کروں گا، آج بھی اللہ کو راضی کرنے کی محنت پہ کھڑا ہوں، اس وقت بھی اللہ کو راضی کروں گا۔ اور کسی اور کو بتایا جائے تو کیا کہے گا؟ میں تو مسجد میں اعتکاف کرنا شروع کر دوں گا، میں روؤں گا، دھوؤں گا، میں تو معافیاں مانگوں گا، کل میری موت ہے۔ تو اللہ نے تو کسی کو بتایا نہیں کب موت آئے گی۔ تو انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور اپنے دل کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ جب تک دل میں بات نہیں اترتی کردار میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ باتیں جتنی مرضی کر لیں، گفتگو جتنی مرضی کر لیں، باتوں سے نظام نہیں بدلا کرتا، دل بدلتے ہیں تو نظام بدلتا ہے، نظام دل بدلتے ہیں سوچ بدلتی ہے، دل بدلتے ہیں اخلاق بدلتے ہیں، دل بدلتے ہیں زبان بدلتی ہے، جو دل میں ہے زبان وہ نکالتی ہے، جو دل میں ہے کان وہ سنتے ہیں، جو دل میں ہے دماغ وہ سوچتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ فساد اس میں برپا ہو جائے، خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آج دل خراب ہیں تو اس لیے اعمال خراب ہیں، نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، دل مردہ ہو چکے ہیں، دل پہ بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم انشاءاللہ عزم کریں کہ ہم صرف زبان کے مسلمان نہیں، ہم صرف مسجد کی حد تک مسلمان نہیں، ہمارے اوپر اسلام بازار میں بھی نظر آئے گا، باہر بھی نظر آئے گا، کردار میں بھی نظر آئے گا، اور ہمارے دل میں جب ایمان صحیح اترے گا تو ہمارے جسم سے بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔